میں ڈاکٹر عطیہ سید ہوں۔ میرا تعارف لاہور کالج یونیورسٹی فار ویمن سے ہی ہے۔ یہیں میں نے پڑھا اور یہیں پڑھایا اپنی ریٹائرمنٹ تک۔ میں نے یہاں پہ داخلہ لیا تھا 1958 میں، اور اس وقت کالج یا یونیورسٹی، اس وقت یہ کالج تھا ویسے بائی دا وے، اور یونیورسٹی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کیونکہ یہ بعد میں یونیورسٹی بن گیا، لیکن اس وقت اس کا ماحول بالکل فرق تھا۔ یہ کوئی کل 350 لڑکیاں اس میں پڑھتی تھیں، اور سب لڑکیاں ایجوکیٹڈ فیملیز سے ان کا تعلق تھا، لہٰذا اس وقت ایجوکیشن اتنی عام نہیں ہوئی تھی جتنے کہ آج کل ہے، اور جس کی وجہ سے آپ یہ چہل پہل دیکھ رہے ہیں۔ میں نے یہاں پہ جب داخلہ لیا تو مس علی محمد، ڈاکٹر مس علی محمد پرنسپل تھیں، اور انہوں نے پہلے دن آ کے ہمیں یہ سبق دیا کہ دیکھو میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں تو اب مجھے میک اپ کرنا چاہیے، لیکن آپ لوگ تو جوان ہیں، خوبصورت ہیں، آپ کو ضرورت نہیں میک اپ کی۔ تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ پرنسپل صاحبہ ہمیں کیا سبق دے رہی ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ سادگی جو ہے نا اس کو اپناؤ، کیونکہ طالب علم جو ہوتے ہیں وہ سادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی باتیں تھیں جو انہوں نے ہمیں بتائیں۔ اور اس کے بعد مس ٹامس ایک ہوتی تھیں جنہوں نے پیانو پہ ایک ملی نغمہ گا کے سنایا، اور ہم نے بھی ان کے ساتھ دیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ میں 2 سال یہاں 3 سال پڑھنے کے بعد 3rd ایئر میں نے الیکشن لڑا۔ اس زمانے میں الیکشن ہوتا تھا، اور میں بن گئی یہ سیکٹری آف دا ڈیبیٹنگ یونین ہوتی تھی اس وقت۔ اور پھر اس کے بعد میں جو کرن رسالہ ہے اس کی بھی ایڈیٹر رہی ہوں، اور پھر میں نے جی سی سے ایم اے کیا۔ یہاں سے تو ایم اے ہوتے ہی نہیں تھے، صرف ایک انگلش کا ایم اے تھا جسے مسز سراج ہیڈ کرتی تھی، اور وہ بہت بڑی استاد تھی، سب کو پتہ ہے، اور ان کے میاں بھی بہت بڑے استاد تھے، وہ جی سی میں ہوتے تھے۔ لیکن بہرحال یہ وہ دور تھا جو میں نے جس کے بارے میں آپ کو بتایا۔ البتہ کرن کی میں ایڈیٹر رہی ہوں، اور اس کا جو ایڈیٹوریل ہے وہ بڑا پسند کیا گیا تھا جو میں نے لکھا تھا، اور آج بھی میرے خیالات وہی ہیں جو میں نے بی اے میں اس میں لکھے تھے۔ اس کے بعد پھر ڈی سی کی کہانی ہے، لاہور کالج فار یونیورسٹی کی کہانی نہیں، لیکن 20 سال کی عمر میں ایم اے کرنے کے بعد میں نے یہیں جوائن کیا، اور اس وقت سے میں یہیں ہوں، سوائے 4-5 سال جو میں امریکہ گئی تھی فار ہائر اسٹڈیز۔ اس کے علاوہ سارا وقت میں نے یہیں گزارا۔ اس کو کالج سے یونیورسٹی بنتے ہوئے دیکھا، اور یونیورسٹی سے آج بہت بڑی یونیورسٹی بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ تو باتیں ساری لاہور کالج فار یونیورسٹی کی ہیں۔ اب یہ کہ میں نے بھی کچھ کام کیے جن کی وجہ سے مجھے صدارتی تمغہ امتیاز ملا 2015 میں، اور اس کے بعد ٹرکش یونیورسٹی جو استنبول کی ہے ترکی میں، انہوں نے مجھے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا۔ تو یہ ہے میری مختصر سی کہانی۔ اب میں نے 14 کتابیں لکھی ہیں۔ میں نے جب لکھنا شروع کیا تو میرا خیال تھا کہ مجھے اردو نہیں آتی، اور لوگوں کا بھی یہی خیال تھا کہ اس کو اردو نہیں آتی، اس لیے کہ سارا سسٹم ہی انگلش میں تھا۔ تو ان کا خیال تھا کہ اگر یہ کچھ لکھے گی بھی تو انگلش میں لکھے گی، لیکن میں نے اردو میں لکھا، اور وہ بہت پسند کیا لوگوں نے۔ اور میری جو پہلا افسانہ تھا وہ تھا کرسمس کی شب، جو امریکہ کے بارے میں تھا۔ اس کے بعد میں نے افسانوں کا ایک سلسلہ شروع کیا لوگوں کی پذیرائی کی وجہ سے، اور پھر بہت سے افسانے تو امریکہ کے بارے میں ہیں، اس لیے کہ اس وقت امریکہ کا ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ امیج تھا لوگوں کے ذہن میں، اور اس امیج کو شکست و ریخت ہونے کا خطرہ تھا میری کتاب سے،
تو کئی لوگوں نے اس لیے اس کو پسند کیا کہ میری کتاب میں بڑا ایک فرق ویژن دیا گیا تھا امریکہ کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد کیونکہ پذیرائی جاری رہی، میں افسانے لکھتی رہی اور اپنے سبجیکٹ کے بارے میں بھی میری کتابیں ہیں، مثلاً ایولیوشن آف مسلم تھاٹ ایک کتاب ہے، اور پھر اقبال پہ ایک کتاب ہے، وہ گائیڈ ٹو سوشل ڈیولپمنٹ ہے، اور اسی طرح دا کمپیریٹیو اسٹڈیز ان فلاسفی انگریزی میں ہے۔ یہ 3-4 کتابیں انگریزی میں ہیں اور باقی کتابیں اردو میں ہیں، اور وہ فکشن کی شکل میں ہیں، کیونکہ فکشن کو زیادہ لوگ پڑھتے ہیں بنسبت سیریسلی اگر میں لکھتی ان سب موضوعات پہ تو آپ دیکھیں گے کہ میرے موضوعات بڑے متنوع ہیں۔ میں نے ہر قسم کے موضوع پہ لکھا ہے، جس میں ہمارے سوشل ایشوز بھی ہیں، فلسافیکل بھی ہیں، سائیکولوجیکل بھی ہیں، اور ورلڈ پالیٹکس پہ بھی لکھا ہے میں نے۔ جس زمانے میں میں یہاں پڑھتی تھی، میرا ایک بہت بڑا گروپ تھا، اور وہ گروپ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ چھٹ گیا ہے۔ مثلا میری ایک کلاس فیلو سلیمہ فیض تھی، جو کہ اب سلیمہ ہاشمی کے نام سے پہچانی جاتی ہیں، وہ بھی میری کلاس فیلو تھی، اور مودودی صاحب کی بیٹی بھی یہاں پہ تھی، یہ بھی تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ کئی شخصیات جو اس وقت مشہور تھیں، شاید آپ اب نہ پہچانتے ہوں، خٹک فیملی کی یاسمین خٹک بھی یہاں پڑھتی تھی۔ تو اس طرح بہت سے مشہور اشخاص اور ان کی بیٹیاں اور یہاں پہ پڑھ چکی ہیں، ان کی مائیں بھی شاید پڑھ چکی ہوں یہاں پہ، وہ مجھے نہیں پتہ۔ لیکن اس کے بعد جب میں نے کالج جوائن کیا ایز اے جونیئر لیکچرر، تو تب بھی یہاں کا ماحول بڑا اچھا تھا، اور لڑکیاں جو ہیں اچھے گھرانوں سے تھیں۔ مثلاً گورنر صاحب کی بیٹی بھی ہمارے ہاں پڑھتی تھی، ٹکا خان کی، اور اس کے علاوہ اور بہت سی مشہور شخصیات کی بیٹیاں یہاں پہ زیر تعلیم رہی ہیں، اور وہ لوگ بھی زیر تعلیم رہے ہیں جو خود بہت کچھ بن گئے۔ اور ان میں خالدہ حسین، مثلاً خالدہ حسین اس وقت اردو کی بہت بڑی افسانہ نگار ہیں، اور وہ یہاں پہ ہی تھیں جب میں نے جوائن کیا کالج ایز اے جونیئر لیکچرر، تو وہ یہاں پڑھاتی تھیں۔ تو اس کے بعد ان کو شاید موقع کبھی آپ لوگوں کو نہیں ملا ان سے ملنے کا، کیونکہ ان کی شادی ہو گئی تھی اور وہ اسلام آباد چلی گئی تھی۔ تو اس کے علاوہ سلیمہ کو تو آپ جانتے ہیں، وہ سلیمہ ہاشمی کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اور پھر عارفہ سیدہ بھی یہاں کی پڑھی ہوئی ہیں، اور وہ میری کلاس فیلو تھیں۔ تو عارفہ کو بھی شاید آپ جانتے ہوں، کیونکہ وہ بھی بہت بڑی مقررہ بن گئی ہیں، اور وہ پرنسپل بھی رہ چکی ہیں یہ گلبرگ گورنمنٹ کالج کی۔ تو اس طرح کے لوگ یہاں پڑھتے تھے، اور میں بھی ہوں، میں بھی کچھ بن گئی ہوں۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گی کہ وہ ایک بہت اچھا زمانہ تھا، بہت اچھے لوگ تھے، اور وہ آج بھی آپ کے اور میرے ساتھ۔ آپ لوگوں کے لیے میرا ایک پیغام ہے، تو وہ یہ ہے کہ آپ لوگ دل لگا کے پڑھیں، کیونکہ آپ کو تو بڑی سہولتیں میسر ہیں اپنے زمانے میں۔ ایسے ایسے مضامین یہاں پہ آ چکے ہیں جو ہمارے زمانے میں نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے زمانے میں صرف 2 MS تھے، ایک انگلش اور ایک فلسفی کا، اور بس ہماری کوئی چوائسیز نہیں ہوتی تھیں۔ میں مثلاً فارن سروس میں جانا چاہتی تھی، لیکن مجھے نہیں جانے دیا کہ لڑکیاں نہیں جاتی جی اس میں، تو مجھے ظاہر ہے کہ پھر یا میں ڈاکٹر بن جاتی، وہ میرا مزاج نہیں تھا۔ البتہ آپ کی ایک VC اور پرنسپل بھی کہنا چاہیے، ڈاکٹر بشریٰ متین بھی میرے زمانے میں ہی پڑھی ہیں، وہ ڈاکٹر بن گئی اور میں پروفیسر بن گئی، اور یہی چوائسیز تھیں۔ لیکن آپ کے پاس بہت سی چوائسیز ہیں، میدان کھلا ہوا ہے، آپ چاہیں تو کچھ بھی بن سکتے ہیں، اور آپ یقین رکھیں کہ جو بھی آپ چاہیں گے وہ بن جائے گا۔